السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو فلسطین اور اسرائیل کا تنازع کیا ہے کے موضوع پر مبنی ہے۔ اس سے قبل ہم نے فلسطین اور بنی اسرائیل کی تاریخ پر ایک ویڈیو تشکیل دی تھی جو فلسطین اور بنی اسرائیل کی قدیم تاریخ جو کہ 4 سے 4,500 سال پرانی ہے پر مبنی تھی۔ اس کے لیے ہم آئندہ ایک اور ویڈیو بھی تشکیل دیں گے جس میں ہم فلسطین کی تاریخ رومن امپائر کے بعد کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ تنازع کیسے شروع ہوا؟ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قیام میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا، اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ 1967 کے عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی۔ فلسطین کے 2 علاقے کون سے ہیں؟ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھیں۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کا فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت
دو فلسطینی علاقے ہیں جن میں سے ایک عرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ عرب اردن کا رقبہ 5,970 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ عرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحر روم واقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچے۔ دوسری جانب غرب اردن میں بین الاقوامی طور پر مانی جانے والی فلسطینی حکومت ہے، جس میں الفتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ تاہم غرب اردن کہلانے والے اس چھوٹے سے علاقے میں 86% فلسطینی ہیں، جبکہ 14% لوگ اسرائیلی آباد کار ہیں، جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسروں سے عموماً فاصلے پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھی، مگر گزشتہ 20 برسوں میں ان کی آبادیوں میں دگنا اضافہ ہوا۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ حماس اور اسرائیل کیوں لڑ رہے ہیں؟ حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ موجود رہتا ہے، تاہم سنیچر کو حماس کی جانب سے ہونے والے حملے بالکل اچانک ہوئے، جس میں حماس نے پہلے درجنوں راکٹ داغے، جس کے بعد اس کے جنگجو سرحد پار کرنے کے بعد اسرائیلی آبادیوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ زمینی حملے زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے، جن کی سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ متعدد افراد موٹر سائیکلوں پر، پیدل یا گاڑیوں پر سرحد پر موجود رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں سے مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار جیرمی بیکر کے مطابق فلسطینی عسکریت پسندوں نے متعدد فوجی چوکیوں پر حملہ کیا۔ خود کو عسکریت پسند گروہ القدس بریگیڈ کا ترجمان ظاہر کرنے والے ابو حمزہ کی جانب سے ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر افسر بھی شامل ہیں، اور ان میں سے بہت سو کو ان سرنگوں میں رکھا گیا ہے جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے شروع کیے، جہاں مقامی حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس نے اسرائیلی علاقے پر مزید 150 راکٹ داغے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یو او گیلنٹ نے کہا ہے کہ حماس
ایک سنگین غلطی کی ہے، حماس نے ایک سنگین غلطی کی ہے، اور یہ کہ اسرائیل کی ریاست یہ جنگ جیت جائے گی۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان مرکزی تنازع کیا ہے؟ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ دوستو، ساتھیو، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس کیجیے۔ ہم جلد ہی اس موضوع پر مزید ویڈیو تشکیل دیں گے تاکہ آپ کو فلسطین، اسرائیل، بنی اسرائیل کے متعلق قدیم تاریخی معلومات اور موجودہ حالات کے متعلق آگاہی فراہم کی جا سکے۔ شکریہ۔